صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں عظمت کتاب اللہ اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کا رد فرمایا ہے اور ان کے معال کا ذکر فرمایا. جیسا کہ آپ سب کا آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ کافروں نے دو اعتراضات کیے تھے جو ان کے نزدیک بڑے اہم اعتراض تھے. ایک اعتراض تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کیسے مانیں، اور آپ جو کلام مبارک تلاوت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے. قرآن پاک کے بارے میں تو انہوں نے اپنے شبہات کا، اپنے عقائد باطلہ کا اظہار اس طرح کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. ان ھذا الا افک افتراہ نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹ ہے جو گھڑا گیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور لوگوں نے بھی حضور کی اس مسئلے میں مدد کی. اور قرآن پاک میں کیا ہے؟ اساطیر الاولین، پرانے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں. وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر لیتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں، پھر صبح و شام حضور پہ وہ کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، حضور کو یاد ہو جاتی ہیں اور حضور ہمیں سناتے ہیں. ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا. اس کا جواب بھی بڑا واضح ہے اور اللہ نے قرآن پاک کے متعدد آیات میں دیا ہے، کہیں تفصیل سے ہے، کہیں اجمال سے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مولد مکہ مکرمہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کے سامنے ان کا بچپن ہے، شباب ہے، جوانی ہے، دور بعثت ہے، سب جانتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کبھی علمی سفر نہیں فرمایا، کبھی کوئی باہر کے پڑھے لکھے علماء نہیں آئے مکے میں جن سے آپ کی صحبت رہی ہو. تو اگر حضور قرآن بنا سکتے ہیں تم بھی مل کے بنا لو مقابلے پر. اگر یہ قرآن انسان کا کلام ہے اور بنایا ہوا ہے، تم بھی انسان ہو. تمہارے پاس بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، ادباء ہیں، فصیح لوگ ہیں. چلو پورا قرآن نہ بنا سکو، 10 صورتیں بنا لو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دیا کہ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے ہو، 1 صورت بنا دو. اس
کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ چلو تم ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو، کوئی ایک کلام ایک جملہ تو بنا کے فلیاتو بحدیث مثلہ، ایک جملہ تو بنا کے لے آؤ۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، یہ میرا کلام ہے، یہ ساری دنیا کے کافر بھی مل جائے نا تو نہ پہلے بنا سکے ہیں نہ قیامت تک بنا سکے۔ تو ان کے اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ تو واضح ہے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رسول مان لیں؟ ہماری طرح انسان ہے، آپ کو کھانے کی احتیاج ہوتی ہے، پینے کی احتیاج ہوتی ہے، مادی ضروریات ہوتے ہیں، آپ تجارت فرماتے ہیں، آپ بازاروں میں جاتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو اللہ ان پہ کوئی سونے چاندی کے خزانے اتار دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ باغات عطا فرما دیتے۔ تو ان کے پاس تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا تھا کہ میرے محبوب اللہ کی ذات تو بہت بڑی خیر و برکت والی ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ تو دائم ہے، وہ اگر چاہیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے عطا فرما دیں، اور اللہ نے آپ کے لیے جنت میں اس سے بہتر باغ بنائے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں کو چونکہ قیامت پر بھی انکار ہے، لہذا جب قیامت کا دن آئے گا جہنم ان کو دیکھے گی، ان پہ غصے سے آ کر جب وہ پکڑنے کے لیے جوش کرے گی اور ان کو اس کے ایک تنگ مکانوں میں صندوقوں میں بند کیا جائے گا، وہاں یہ پکاریں گے ہلاکت کو، لیکن اب پکارنے سے کیا فائدہ ہو۔ اور دوسرا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب بھی عطا فرمایا کہ اگر ایک انسان رسول نہیں بن سکتا، اگر بشر رسول نہیں بن سکتا تو آپ سے پہلے جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ بھی تو سارے انسان تھے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بھی کھانے کی احتیاج رکھتے تھے، وہ بھی اپنے معاملات مادیہ کو حل کرنے کے لیے بازاروں میں جاتے تھے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ انسان جب مقصود ہی انسانوں کی ہدایت ہے تو لازمی بات ہے کہ اللہ رسول بھی انسانوں میں سے بھیجیں گے۔ تو یہ ان کے اعتراضات جو ہیں یہ لغو ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح پھر اللہ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا کہ میرا محبوب جب قیامت کا دن ہوگا ہم ان کو بھی اٹھائیں گے، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے فرشتوں کی، انبیاء کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اولیاء اللہ کی، اسی طرح ان سب کو بھی ہم کھڑا کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود، چونکہ آپ تو علام الغیوب ہیں، محض ان کفار کو ذلیل کرنے کے لیے، خوار کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ کیا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، کیا ان لوگوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، ان کو تم نے غیر اپنی عبادت کی دعوت دی تھی؟ تو تمام انکار کریں گے، وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، تیری ذات شرک سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام عبادات کا حقدار صرف تو ہے۔ جو بات کسی انسان کو زیب نہیں دیتی، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں خدا بنائے؟ یہ تو خود گم کردہ رہا ہے، ان کو ہم نے کبھی گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو آپ نے جب دولت دی، دنیا دی، اولاد دی، صحت دی، اقتدار دیا، تو یہ تو آپ کو بھی بھول بیٹھے۔ اصل یہ ہے وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہ تو قوم ہی ہلاک ہونے والی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اچھی طرح سے رد فرما دیا۔ اب ان آیات میں مزید کفار کے احوال، ان کے معال کا ذکر کیا جاتا۔
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. اب اللہ فرماتی ہے کہ میرا محبوب یہ کافر اپنی سرکشی سے، عناد سے، لا یرجون لقاءنا، یاد رکھیں رجا، لفظ رجا بمانے امید بھی ہوتا ہے، بمانے ڈر بھی ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کتاب الازداد میں لکھا ہے کہ یہ لفظ جو ہے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جیسے لفظ ورا ہے وہ آگے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ زوج ہے جو مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ لفظ رجا کے دو معنی ہیں، ایک تو امید، تو اس طرح معنی یہ ہوگا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان لوگوں نے بات کی جن کو ہمارے ملنے کی امید نہیں، جن کو امید نہیں ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے پیش ہونا ہے، تو مانا وہی رجا رہے. اور بعد علماء نے فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ بات ان لوگوں نے کہی جن کو اللہ کی حاضری کا ڈر بھی نہیں ہے، جن کے دل میں یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ بھی ہم نے تو خدا کے پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے اور ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہ تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ کا فرشتہ روح اور ملائکہ صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، ان کو بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی جب تک اللہ اذن نہ دیں. اللہ کے اذن کے بعد بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے، حق بولیں گے، وہ چیز بولیں گے جس کا اللہ نے امر دیا ہے. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اللہ نے فرمایا یہ قیامت کا دن جو ہے یہ بالکل حق ہے، ایسی کھری بات ہے جیسے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حق جو ہے وہ شک کے مقابلے پہ ہوتا ہے. جب حق ہے تو کوئی شک نہیں. اللہ پاک یہاں بھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہماری پیشی کا ڈر نہیں ہے، جن کو ہمارے روبرو آنے کا خوف نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ کیوں نہیں ہم پہ اتارتا اللہ فرشتے کے فرشتے اترے اور آ کے ہم سے کہیں، ہم سے بات کریں کہ جناب آپ محمد مصطفیٰ کو مان لیں، حضور کی نبوت کو مان لیں. او نرى ربنا، یا یہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں، اللہ ہم سے خود بات کرے. نعوذ باللہ، گستاخی کی حد ہے کہ بھی یا تو فرشتے آئیں اور ہم سے کہیں یا پھر اللہ بھی ہم سے خود بات کر لیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تعنت ہے اور عناد ہے کفار کا. یہ بطور عناد وہ کہہ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. اللہ نے فرمایا انہوں نے بڑائی کی اور انہوں نے بڑی نافرمانی کی ہے، بہت بڑی نافرمانی. اتنا جرت کہ فرشتے آئے ان سے بات کریں، اللہ ان کے سامنے آئے اور ان سے کہیں کہ جناب میرے نبی کو مان لو. اللہ کو کیا ضرورت ہے، نہ مانو. ساری مخلوق بھی اگر خدا نہ خواستہ نہ مانے تو اللہ کا کیا نقصان. اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے اور ساری دنیا فقراء ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس کی صفت ہے اللہ الصمد، کہ ساری دنیا کا کام جس بن نہ بنے اور جس کو کسی کی حاجت و ضرورت نہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے سرکشی کی اور بہت بڑی سرکشی، کہ ایسے لفظ کہتے ہیں کہ
کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات کریں، اللہ وہاں کے یا فرشتے ہمارے پاس آئیں، وہ ہمارے پاس آ کے بات کریں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ فرشتے تو دیکھیں گے، ملیں گے ان کو، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو اس دن کو تمہارے لیے خوشی ہوگی بدبختوں، فرشتے تو تم دیکھو گے، لیکن کب یہ ملائکۃ العذاب تمہیں پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے، اور اس دن پھر یہ کہیں گے ہجرا محجورا۔ اس کے دو معنی علماء نے کی، بعض نے کہا اس وقت کہیں گے خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اللہ بچائے، اتنا بڑا عذاب، ایسی جہنم، ایسے فرشتے، کیونکہ وہاں تو اللہ کے فرشتے ہیں نا، اللہ نے ایسے فرشتے رکھے ہیں کہ من علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت روح فرشتے اور اتنی دہشت والے فرشتے، شدید قوت والے فرشتے کہ جو اگر ایک دھکا بھی دیں تو 70,000 کافر جو ہے وہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ تو ایسے فرشتوں کو جب دیکھیں گے تو اس دن تمہارے لیے کوئی خوشی کا دن ہوگا، پھر چیخیں گے، پھر اس دن کافر واویلا کریں گے اور کہیں گے وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا، ہائے پناہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا۔ اب ہم آئیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے عمل کیے تھے، اس کو ہم ایسے بنا دیں گے جیسے اڑتی ہوئی خاک جس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر انہوں نے دنیا میں کوئی عمل بھی کیا ہے تو اللہ اس کو جزا دنیا میں دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کافروں کو دنیا میں صحت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، تو دنیا میں بدلہ ہو جائے گا، لیکن قیامت والے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ذرے کے برابر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے عمل ایسے ہو جائیں گے جیسے خاک اڑتی ہوئی۔ اصحاب الجنت یومئذ، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اللہ نے فرمایا لیکن جنت والے جو ہیں ان کے پاس بہتر ٹھکانہ ہوگا، ان کے پاس بہتر جگہ ہوگی دوپہر کے آرام کے لیے۔ تو اصل مقیلہ قیلولہ سے ہے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا راحت و آرام کے لیے، کیونکہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کا حساب جو ہے وہ آدھے دن میں ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ دوپہر کا آرام جو ہے جنتی جنت میں کریں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں۔ اس لیے یہاں بھی ذکر آ گیا مقیلہ کا، جس کا اشارہ ہے اس آدھے دن کی طرف۔ اب وہ دیکھیں، یاد رکھیں گے ملائکہ تو سب دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن مومن دیکھیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید پہ اپنا عقیدہ صحیح رکھا ہے، تو ان کی جب موت کی گھڑی آتی ہے تو اللہ فرشتے اتارتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کے ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ فرشتے آگے کہیں گے بھائی کوئی غم نہ کرو، کوئی ڈر نہ کرو، آگے بھی جنت ہے اور پیچھے تمہارے سب کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کی، ان باغوں کی جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، وہ تیار کھڑے ہیں۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ
اللہ کے فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، کیوں غم کیوں کرتے ہو، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ نعمت ہے جس کی تم خواہش کرو گے، جو چیز مانگو گے وہ تمہیں ملے گی۔ نزلم، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اس بخشنے والے رب کی طرف کا اکرام۔ تو فرشتے تو مومنوں کو بھی نظر آئیں گے، موت کے وقت بھی نظر آئیں گے، اور پھر جب مومن جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی فرشتے استقبال کریں گے، اور فرشتے آ کے مومن پہ سلام کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہر دروازے جنت سے فرشتوں کی جماعتیں آئیں گی، سلام کریں گی مومن پہ اور کہیں گے ماشاءاللہ، کیا اللہ نے تمہیں صبر کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ تو فرشتے تو مومن کو بھی نظر آئیں گے، اور فرشتے کافروں کو بھی نظر آئیں گے، کہ جب کافروں کو جہنم پہ لائیں گے تب بھی فرشتے نظر آئیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، کہ وہ جماعتوں کی جماعتیں جب لائے جائیں گی تو آگے فرشتے ہوں گے، خزان جہنم ہوں گے، وہ بھی ان سے بات کریں گے اور وہ بھی پکاریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا بدبختو، تم جو کہتے ہو کہ فرشتے آئیں، جس دن فرشتے آئیں گے اور تم دیکھو گے نا، وہ تو دن تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ کیا مانگ رہے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سرکشی کر رہے ہو؟ اس دن تو تم پناہ مانگو گے اور تمہیں پناہ بھی نہیں ملے گی، اس دن تم فریاد کرو گے اور تمہاری فریاد بھی نہیں سنی جائے گی، بلکہ جب کافروں کو ڈالا جائے گا جہنم میں، اللہ کے فرشتے فرمائیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ اللہ کا پیغمبر نہیں آیا؟ پیغمبر کے بھیجے ہوئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ اقرار کریں گے ہاں اللہ کے نبی تو آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئے، لیکن ہم نے خود جھٹلا دیا، کیا کریں؟ اب ہمیں اعتراف ہے، افسوس ہے، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ حکم دیں گے اب جہنم میں پڑے رہو، اب ندامت کرو یا توبہ کرو یا معافی مانگو، اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دار العمل جو ہے وہ دار دنیا ہے، اور دار الآخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے۔ وہاں تو فیصلہ ہوگا، جنت والے جنت میں ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں ہوں گے۔
جہنم میں ہوں گے. اس طرح کے مطالبات کرنا. لیکن یاد رکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی تمنا میں محبت میں اللہ کے رویت کی درخواست کرے. یہ تو اناد میں کر رہے ہیں کہ جی فرشتے آئیں ہمیں آ کے کہیں کہ اللہ کا نبی سچا ہے اس کو مان لو. یا پھر یہ ہے کہ ہم خود خدا کو دیکھیں ہمارے ساتھ بات کریں کہ یہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے. تو یہ بطور سرکشی کہتے تھے, بطور اناد کہتے تھے, جن کا رد جو ہے اللہ نے ان آیات میں فرما دیا ہے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا قول تعالی مخبرا عن تعنت الکفار فی کفرہم و عنادہم فی قولہم. اللہ پاک کافروں کی سرکشی ان کے اناد کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ دیکھو سرکشی میں کتنے بڑھ گئے. لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا. اے برسالہ کے بعد انبیاء کما اللہ بالآیت الاخرى وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسل اللہ. وہ کہتے ہیں جی اچھا اگر ایسی بات ہے پھر ہم پہ بھی فرشتے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پہ فرشتہ آتا ہے, میرے پاس جبریل آتا ہے, میرے پاس وحی آتی ہے, تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ہمارے پاس آئے تو ہم پھر بات مانیں. اور مفصل فرماتے ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہی آتم نہیں یکون مراد وہاں ہونا لولا ولولا انزل علینا الملائکہ یعنی فنراہم عیانا فیخبرونا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دو قول ہو گئے یاد رکھو. ایک تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر اللہ کا فرشتہ ان پہ اترتا ہے تو ہم پہ بھی اترے. اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو فرشتہ آ کے ہمیں کہہ دے کہ محمد مصطفیٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. لیکن بات یاد رکھیں یہ کوئی معنی ہدایت نہیں تھی, یہ بھی اناد ہے, تعنت ہے, عتو ہے, سرکشی. کیوں اب دیکھیں نا ایک عقلی بات ہے کہ چلو فرشتہ اللہ بھیج دیں. جب فرشتہ آئے گا تو کیا خیال ہے اپنی شکل میں آئے گا یا انسان کی شکل میں؟ دو ہی باتیں ہیں. جب اللہ فرشتہ بھیجیں گے یا تو اس کو بھیجیں گے فرشتے کی شکل میں. تو اگر فرشتہ اپنی شکل میں آئے یہ تو بے ہوش ہو کے مر جائیں گے, تو وہ بات کس سے کرے گا؟ فرشتے کو دیکھنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا. حضور پاک نے جبریل کو جب اصلی صورت میں دیکھا سرکار دو عالم بے ہوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جائے کہ ایک عام آدمی کی کیا طاقت ہے. اچھا اور اگر اللہ فرشتے کو بھیجے انسانی شکل میں تو پھر بھی تو یہ کہیں گے جی کیا پتا فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں, آپ تو ہمیں انسان نظر آتے ہیں. تو مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوتا. تو بات کیا ہوئی کہ ان کا یہ کہنا اناد ہے, سرکشی ہے. ورنہ اگر اللہ فرشتے کو حقیقی شکل میں بھیجے تو یہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آئے تو بی بی مریم کو پتہ نہیں لگا, حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں لگا, ان کو کیسے پتہ لگے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو آپ نے جا کے ماشاءاللہ ایک بچڑا ذبح کیا, بھونا, کھانا بنایا, تیار کر کے سامنے لے آئے. اب وہ جناب نہیں کھاتے. حضرت ابراہیم پریشان ہیں. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, ہم تو فرشتے ہیں, ہم تو کھانے سے ویسے پاک ہیں, کیا کھائیں؟ تو حضرت ابراہیم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ فرشتے ہیں. اچھا بی بی مریم نے بھی دیکھا, کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہ تم اگر انسان میری طرف آ رہے ہو, میں اکیلی عورت ہوں, میں اللہ کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں, اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب نہیں. تو بی بی مریم کو بھی پتہ نہیں لگا. پھر اس نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا, میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں, ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. تو اگر فرشتہ اپنی شکل میں آئے تو تم برداشت نہیں کر سکتے, اگر وہ انسان کی شکل میں آئے تو تم پہچان نہیں سکتے. تمہارا اعتراض پھر بھی رہا کہ جی پتہ نہیں وہ جو آیا تھا نا کہتا تو تھا میں فرشتہ ہوں, پتہ نہیں نظر تو انسان آتا. تو تمہارا مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوتا. تمہارا یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے, سرکشی.
اب جناب فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولی موتاتی باللہ والملائکۃ کبیرہ کیا تو اللہ کی ذات بھی سامنے آئے، فرشتے بھی سامنے آئے، وقت تقدم تفسیرها فی سورۃ سبحان، جیسے سورۃ اسراء میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ولہذا قالوا اونا ربنا، ولہذا قال اللہ تعالی قد استكبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا، وقد قال تعالی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمهم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی لیے کہ ان لوگوں نے تکبر کیا، ان لوگوں نے بڑی سرکشی کی جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں ان کے پاس فرشتے بھیجیں، اگر ہم چاہیں تو مردوں کو کھڑا کر کے ان سے بات کروا دیں، اگر ہم چاہیں تو سب کو جن کے سامنے لے آئیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی تو سرکشی ہے، ہم جانتے ہیں، ورنہ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ وقولہ تعالی، اب اللہ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا ایہم لا یرون الملائکۃ یوم خیر لہم، یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نہیں دیکھیں گے ملائکہ کو کسی ایسے دن میں جس میں خیر ہو، بلکہ اس دن دیکھیں گے جس دن دیکھنا ان کے لیے عذاب ہوگا، باعث بشارت یا خیر نہیں ہوگا۔ بل یوم یرون لا بشری یومئذ لہم وذالک یذکر وقت احتضارہم بشر الملائکۃ بالنار۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب کافر مرتے ہیں اس وقت بھی سامنے فرشتے آتے ہیں، جیسے مومنین کے سامنے آ کے ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کافروں کے سامنے آ کے ان کو جنت جہنم کا بارے میں دکھلاتے ہیں اور خبر دیتی ہیں، الغضب من الجبار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ ناراض ہیں، وتقول الملائکۃ الکافر عند خروج روحی، اور کافروں کا جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ بالجسد الخبیث، کہتے ہیں کہ اے روح خبیثہ جسد خبیث میں نکلو، اخرجی الی سموم وحمیم وظل من یحبوب، تمہیں ہم ایسی طرف لے کے جائیں گے کہ جہاں جہنم کی گرم کھولتے ہوئے پانی ہے، گرم ہوائیں ہیں، اور ایسا سایہ ہے جیسے دھوئیں کا سایہ ہوتا ہے، یعنی وہ راحت والا نہیں ہوگا۔ وطاب الخروج تفرق بالبدن یضربونہ، اب وہ روح جو ہے نکلنے سے انکار کرے گی، روح جو ہے بدن میں دوڑے گی، لیکن ملائکہ مار مار کے بھی کافر کے روح کو نکالیں گے۔ تو اس دن بھی دیکھو گے فرشتے تو کون سا تمہیں فائدہ ہو جائے گا، پھر جہنم میں دیکھو گے تو کون سا تمہیں فائدہ ہو جائے گا، کیا مطالبے کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا فَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب تو اگر دیکھے جب کافروں کی روح نکلتی ہے تو کیسے ملائکہ ان کو مارتے ہیں، لیکن ہم نے چھپا دیا ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ وقال تعالیٰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا ایدیہم، کہ جب ان کو باقاعدہ سکرات لگی ہوتی ہے اور ملائکہ ہاتھ بڑھا کے ان کے روح کو نکالتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں، لیکن وہ نکالنا جو ہے وہ مار کے ساتھ ہوگا، تشدد کے ساتھ ہوگا۔ اخرجوا انفسکم اليوم تجزون تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ معاملات جو ہیں عالم برزخ کے ہیں، ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیں کہ عالم برزخ جو ہے وہ عالم مغیبات میں ہے، اور غیب جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے بظاہر ہم دیکھتے ہیں کافی آرام سے مر گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن یہ معاملہ تو اللہ کا ان کے روح کے ساتھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مومن بندہ ہے، نمازی ہے، لیکن موت کے وقت تکلیف میں مبتلا ہے، تو یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اپنے مومن کو تکلیف دے کے ان کے رفع درجات کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں دکھاتے ہیں کہ بظاہر کافر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا لیکن ان کو عذاب ہوتا ہے، کیونکہ اگر اللہ عذاب دکھاتے تو کوئی بندہ کسی مردے کو دفن ہی نہ کرے، وہ تو ایسے میتوں کو پھینک کے بھاگ جائے۔ اب جناب اللہ پاک فرماتے ہیں اخرجوا وقال هذا قال في هذه الآية الكريمة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وهذا بخلاف حال المؤمنين۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تو مجرموں کا حال ہے، لیکن مومنی کا حال جو ہے وہ ان سے مختلف ہے۔ ان پر جب موت کا وقت آتا ہے فإنهم يبشرون بالخيرات وحصول المسرات، ان کو آگے فرشتے مبارک دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت تیار ہے، تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں تیار ہیں، اور بڑی عزت و اکرام سے مومن کے روح کو علیین کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ وفي الحديث صحیح البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث مبارک میں حضرت براء بن عازب راوی روایت فرماتے ہیں ان الملائکہ تقول للمؤمن کہ جب فرشتے آئیں گے موت کے روح نکالنے کے لیے تو مومن سے کہتے ہیں اخرجی ایت النفس الطیبہ فی الجسد الطیب ان کو تعمرین ہو، اور کہیں گے کہ اے پاک روح پاک بدن میں اب چلو اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اخرجی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، اب چلو جنت کی نعمتوں کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالی بھی تم پہ راضی ہیں، ناراض نہیں ہیں۔ وقد تقدم الحدیث فی سورۃ ابراہیم عند قولہ تبارک و تعالی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مفصل حدیث میں نے ذکر کر دی ہے سورۃ ابراہیم میں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی قول توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ دنیا میں بھی ثابت کرتے ہیں، قبروں میں بھی ثابت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ثابت کریں گے۔ اللہم ثبتنا بالقول الثابت، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اختم لنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها، اللہم اجعل خیر یومنا یوم نلقاک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقال آخرون بالمراد بقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ۔ اب اس میں دو قول ہو گئے، ایک قول تو یہ ہوا کہ کافر جب مریں گے ان کے مرنے کے وقت میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے بارے میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق قیامت کے دن سے ہے کہ جب اللہ کافروں کو اٹھائیں گے اور قیامت کا دن ہوگا، ملائکہ سامنے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی، اس کا ذکر۔ یوم يرون الملائکة بشرى یوم القیامہ قال مجاہد والضحاک وغیرہما ولا منافات بین هذا وما تقدم فإن الملائکة في هذين اليومين يوم الممات يوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين۔ حضرت مجاہد، حضرت ضحاک اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے قیامت والے دن کا ذکر ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ دونوں حوال میں فرشتے آئیں گے، کافروں کے پاس بھی مومن کے پاس بھی، موت کے وقت بھی جب روح نکلے گا اور قیامت والے دن بھی، لیکن کافروں کے لیے آئیں گے تو اہانت اور عذاب لے کے آئیں گے، اور مومنین کے لیے آئیں گے تو بشارتیں اور رحمتیں لے کے آئیں گے۔ اس لیے فرماتا ہے کہ موت والے دن بھی فرشتوں کو دیکھیں گے، معاد والے دن بھی دیکھیں گے، تتجلی
المؤمنین والکافرین، دونوں دیکھے گئے، وبشرهم بالرحمۃ والرضوان، مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دیں گے، وتخبر الکافرین بالخیبۃ والخسران، اور کافروں کو ان کی ہلاکت کی خبر دیں گے، فلا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ لفظ کون کہے گا؟ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے کہیں گے حجرن محجورن، کہ تم پر اب ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نعمت حرام ہو گئی، منع کر دیے گئے، اب تمہیں کبھی خیر نہیں ملے گی، اب ہمیشہ تم اللہ کے عذاب میں رہو گے۔ محجرن محجورا حرام محرم علیکم الفلاح اليوم، کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی خیر نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ وَأَصْلُ الْحَجْرِ الْمَنْعُ وَمِنْ يُقَالُ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى فُلَانٍ لَا مَنَعُ التَّصَرُّفِ، اصل حجر کہتے ہیں، حجر کہتے ہیں کسی چیز کو روک دینا، جیسے حجر القاضی، قاضی نے پابندی لگا دی کہ فلاں جو ہے اپنی جائیداد میں تصرف نہیں کر سکتا، اما لفلسن، کیوں غریب ہو گیا، او صفن، یا پاگل ہو گیا، او سگن، یہ چھوٹا ہے اپنی دولت ضائع کر دے گا، او نحو ذلك من الحجر عند البيت الحرام ولأنه يمنع الطواف يطوف فيه، اسی لیے مفسر فرماتا ہے کہ حتیم کو بھی ہجر کیوں کہتے ہیں، ہجر اسماعیل، کہ منع ہے کہ اندر طواف نہیں کر سکتے ہو، تو منع یہ ہے، فرشتے کہیں گے کہ آج تو تمہارے لیے ہر خیر منع ہے، ہر رحمت منع ہے، ہر راحت منع ہے، تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ وَإِنَّمَا يُطَافُ مِنْ وَرَائِهِ وَمِنْهُ يُقَالُ لِلْعَقْلِ حَجْرٌ، عقل کو بھی حجر کہتے ہیں، کیونکہ عقل بھی تو منع کرتی ہے نا کہ ہلاکت میں نہ پڑو، آگ میں پاؤں نہ رکھو، جہنم میں نہ گرو، لأنه يُنْ صَائِبًا تَعْظِيمَ عَلَى يَدِيكُ وَالْغَرَضُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَيَقُولُونَ، یہ ضمیر جو ہے یقولون کا، مفسر فرماتے ہیں کہ اس دن ملائکہ کہیں گے کافروں کو کہ تمہارے لیے اب ہر بھلائی، ہر خیر جو ہے وہ اللہ نے منع کر دی ہے، اس لیے فرماتے ہیں یقولون عائدا الی الملائکہ، کہ یہ ضمیر جو ہے فرشتوں کی طرف ہے، فرشتے کہیں گے بھی اب تم چیخو، فریادیں کرو، کچھ کرتے رہو، سب کچھ تمہارے لیے منع ہو گیا ہے۔ هذا قول مجاهد وإكرمة حسن الضحاك واختار عطية الأوفي وتعالى الخراساني وخسيف وغير واحد واختاره ابن جریر، اسی کو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا ہے کہ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یہ قول ہے ملائکہ کا، یعنی ملائکہ ان سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے ہر خیر منع ہے، آج تمہارے لیے ہر خیر حرام ہے، اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حجرًا محجوراً حراما محرما، کہ آج ہر چیز تمہارے لیے بھلائی حرام ہے، اب جہنم کا عذاب بھگتو۔ اللہم اجرنا من النار واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ایک آدمی کا رشتہ طے ہو گیا، بعد میں لڑکے کا حادثے میں ایک پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، اب لڑکی والے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ میرا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ رشتہ طے ہو گیا، یعنی کیا زبانی کلامی بات ہو گئی یا شرعاً نکاح ہو گیا؟ اگر شرعاً نکاح ہو چکا ہے، باقاعدہ قاضی ہے، خطبہ ہے، گواہ ہے، تو اب وہ لڑکی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ طلاق نہیں دے گا۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ ایک ہے کہ بھی زبانی کلامی آدمی رشتہ طے کرتے ہیں اور زبانی کلامی ایک اظہار ہوتا ہے، لیکن شرعاً نکاح نہیں ہوا، تو اب اس لڑکی پہ کوئی پابندی نہیں، اب وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اس کی مرضی ہے۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکی دیکھے نا جو ابھی قبول نہیں کر رہی ہے، کل وہ بیچاری زندگی کیسے گزارے گی؟ حادثہ ہو گیا، پاؤں کٹ گیا، اب وہ غریب معذور ہو گیا، یا تو اس لڑکی میں اتنا حوصلہ ہوتا، اتنا صبر ہوتا کہ وہ اسی کے ساتھ زندگی گزار دیتی کہ خدا جانے اس کے بعد مجھے جو ملے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، بندے کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ اس کی تو ایک ٹانگ کٹ گئی، اس کی دونوں کٹ جائیں، پھر کیا کرو گی؟ تو یا تو لڑکی والوں کو صبر ہو، سمجھ ہو بھی تقدیر کا فیصلہ ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن اگر بفرض محال کوئی لڑکی اس بات کو قبول نہیں کرتی تو اس کو جبر بھی آپ نہیں کر سکتے
کیونکہ جب ابھی آپ جبر سے رشتہ کریں گے تو آگے زندگی کیسے گزرے؟ یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ ہر نوجوان لڑکی کی ایک تمنا ہوتی ہے، خواب ہوتی ہے، میرا شوہر اچھا ہو، جوان ہو، صحت مند ہو، سالم الاعضاء ہو، تعلیم یافتہ ہو، عزت والا، کون نہیں چاہتا؟ آپ اپنی لڑکی، اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈے، آپ کیا کہیں گے؟ جس کا پاؤں کٹا ہوا ہو میں لے آؤں؟ کوئی اندھی آپ لے آئیں گے، کوئی آپ لنگڑی لے آئیں گے، کوئی کانا آپ لے آئیں گے؟ نہیں، آپ بھی تو ڈھونڈیں گے نا۔ یہ ایک انسانی کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے، ہر بندہ اچھی بات۔ ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام دیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک تاریخ والے نے کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی شہزادی تھی کسی ملک کی، بڑی حسین، بڑی جمیل اور بڑی آزاد منشی۔ وہ گھوڑے پہ سیر کرتی پھرتی، سیر کرتی، باہر رہتی، ہر قسم کے لباس پہنتی، آزادی کے ساتھ گھومتی رہتی۔ ایک دن ایک نوجوان نظر جھکائے ہوئے اللہ کا بندہ تھا، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی نظریں قدموں پہ ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے چہروں پہ نظریں نہیں ڈالتے، ان کی گردنیں بھی جھکی ہوتی ہیں، نظریں بھی جھکی ہوتی ہیں، تاکہ اچانک بھی کسی عورت پہ غیر محرم پہ نہ پڑ جائیں، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے۔ اور وہ بھی بڑا خوبصورت جوان تھا، اور جناب گردن جھکا کے آ رہا تھا، اور لڑکی بھی گزری نہ شہزادی ادھر سے، اس کی نظر پڑی تو حیران ہو گئی کہ اتنا خوبصورت جوان تو میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ اس نے حکم دیا اس کو پکڑو، گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو اس غریب کو انہوں نے پکڑا اور شاہی محل میں پہنچا دیا۔ اب وہ وہاں بیچارہ یوں بیٹھا ہوا، کیا ہے تمہیں؟ نوجوان آدمی ہو، گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہو، اندھے ہو کوئی؟ دیکھو میں شہزادی، میری جوانی، میرا حسن، میرا جمال، اور میں تم پہ مہربان ہو گئی، تمہیں اٹھا کے لے آئی ہوں، میرے حسن سے، جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ نے دیکھنا حرام کیا ہے تو اور فائدہ کیا اٹھاؤں میں؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، سیدھی طرح سے مانو تمہاری مرضی ہے، سیدھی طرح سے نہ مانو تم اب اس محل کی قید سے نہیں نکل سکتے ہو، ہمیشہ یہاں رہو گے جب تک میری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اب وہ شہزادی صاحبہ جو ہے اور گندی حرکات پہ اتر آئی، کبھی لباس اتار رہی ہیں، کبھی اشراف انداز دکھا رہی ہیں، وہ بیچارہ گڑ کے بیٹھے ہوا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ چلو ہیلا ہے، کوشش کرتے ہیں نکلنے کی، اللہ بچا لے تو بچا لے۔ اس نے کہا کہ اچھا شہزادی صاحبہ بات یہ ہے کہ مجھے حمام میں جانا ہے۔ تو نے کہا سامنے حمام ہے، اندھے ہو چلے، شاہی محل ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کیا پتا۔ اس کو حمام دکھایا گیا اور شہزادی نے اپنے کنیزوں کو حکم دیا کہ جب یہ حمام سے فارغ ہو جائے اس کو لے جائیں، اس کو غسل کروائیں اور اس کے بعد اس کو نئے جوڑے پہنائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اندر آیا اور تو میرے عقل میں آیا کچھ نہیں۔ اس بیچارے نے اپنا باہر بیٹھ کے اپنا قضائے حاجت پوری کی اور سارا پخانا اپنے آپ کو مل لیا۔ اب جناب کافی دیر گزر گئی، شہزادی کا دروازہ نہیں کھولتا، دروازہ کھولا تو بدبو کے بھب کے اٹھے، اس نے حکم دیا اٹھاؤ اس کو، پکڑو پھینک دو باہر جا کے۔ یہ تو کوئی پاگل ہے، کوئی عقل والا آدمی ایسے کرتا ہے کہ گندگی اپنے بدن کو مل لے؟ اچھا ہوا کہ میں اس پاگل سے نہیں ملی، ورنہ پتہ نہیں کیا نقصان ہوتا۔ انہوں نے پکڑا، اس کو بوری میں بند کیا اور جا کے باہر پھینک دیا۔ اب وہ بیچارے گئے کسی نہر کے کنارے، ندی کے کنارے، وہاں جا کے نہایا دھویا، غریب کپڑے دھوئے، اپنے آپ کو پاک کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا۔
تو اب جب رات کو عبادت کے بعد سو گئے، صبح اٹھے تو بدن میں اللہ نے ایسی خوشبو پیدا کی کہ جہاں سے جائے خوشبو ہے۔ اللہ نے ہزاروں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ہر آدمی پوچھے بھی یہ کیسی خوشبو ہے، کیوں ہے؟ سب کو واقعہ سنے، لوگ توبہ کر کے گناہوں سے سیدھے ہو جائیں۔ اس لیے آدمی کو یہ نہ سوچے کہ کوئی اندھا ہے، لنگڑا ہے، اللہ عالم کل کیا ہوگا۔ ہماری زندگی کے ایک نفس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کتنے خوبرو جوان ہیں جن کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بھی آپ انڈیا میں جائیں، شہنشاہان مغلیہ جن کے دور سطوت اور شان اور شوکت سے آج بھی پورے ہند کی دیواریں گواہ ہیں، قلعے گواہ ہیں، عمارتیں گواہ ہیں۔ آج ان کی گزرے ہوئے خاندانوں کے بعد شہزادے جو ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں اور بوٹ پالش کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ یہ ہے کہ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے دے دیں، جس کو چاہے چھین لیں۔ وقت میں آدمی شاہ ہوتا ہے، شام کو گدا ہوتا ہے، صبح کرسی ہوتی ہے، شام کو جیل ہوتی ہے۔ تو اللہ کا نظام ہے، اس میں یا تو شکر کرے وہ لڑکی اور شکر کر کے کہے جو میرے مقدر میں تھا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو انکار کا حق ہے شرعاً۔ آپ کی بچی کو بیماری نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے، اللہ شفا دے، میں تو دعا کر سکتا ہوں، اور باقی نہ مجھے کوئی عمل آتا ہے، نہ میں کوئی پڑھنا پڑھانا جانتا ہوں، تو میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کی بچی کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہم نے تو یہی قرآن و حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ کا قرآن شفا ہے۔ آپ قرآن کی آیات شفا جو ہے وہ لکھوا کے پڑھا کریں۔ آیت الکرسی ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ بالفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، سورۃ فاتحہ ہے، ماء زمزم ہے، اور اللہ سے دعا مانگے۔ باقی میری بیٹی مجھے پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، نہ میں ان امراض کو جانتا ہوں، نہ علاج جانتا ہوں، مجھ سے اپنا نہیں ہوتا تو کسی کا کیا کر لوں گا۔ ایسے لوگ ہوں گے، آپ تلاش کریں۔ ہر فن کے اللہ نے آدمی پیدا کیے ہیں، بعض حکمت کے لیے ہوتے ہیں، بعض پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، بعض تقریر کے لیے ہوتے ہیں، بعض ایسی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں، آپ تلاش کریں۔ مجھے حقیقتاً کچھ نہیں آتا، مجھے آتا تو میں بالکل، آپ کی بچی میری بچی ہے۔ ایک ہے کہ جمعہ کا خطبہ غیر عربی میں، لیکن جمہور کا اتفاق اسی پہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ عربی میں ہو۔ جائز ناجائز کی بحثوں میں علماء کے اقوال ہیں، بعض جائز کہتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خطبہ سمجھ آئے، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ تقریر پہلے ہو جاتی ہے اس علاقے کی زبان میں، اور این ٹائم 5 منٹ کے لیے خطبہ سنت کے مطابق پڑھا اور نماز پڑھا دی۔ آپ کو جو سمجھانا تھا وہ عالم پہلے سمجھا چکا ہے 1 گھنٹہ، تو اسی طرح یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ خطبہ جو ہے وہ جمعہ کا عربی میں ہو۔ کہتے جی کہ حج بدل کا احرام کہاں سے باندھے؟ جس ملک کا ہے اس میقات سے باندھے۔ مکے میں رہنے والا حج بدل کرے تو مکے سے باندھے۔ حج بدل میں اجرت لینا، پیسے لینا بالکل جائز ہے، کیوں؟ وہ نوکر تھوڑا ہے کہ خرچہ کرے گا، وہ گاڑیاں لے گا، کھانا کھائے گا، جائے گا، خیمہ لے گا، رہے گا، کہاں رہے گا؟ اس کو آپ سارا انتظام کر کے دیں جو خرچہ ہو۔ اگر حج بدل میں اس نے مثلاً آپ کو 2000 ریال دے دیے، آپ نے پیسہ بچ گیا، کوئی بات نہیں، وہ آپ کے ہے۔ کہتے جی کہ جب ہم طواف کریں گے تو 7 چکروں میں 7 شواط جو ہے ہر شوط میں نیت کریں، نہیں بس پہلی دفعہ نیت کافی ہے۔ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھو نا، ابھی ہم انشاءاللہ درس کے بعد ارادہ ہے کہ طواف کریں گے، یہی نیت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی زبان سے کہتا رہے کہ 7 چکر آسان فرما، طواف کرتا ہوں تیرے گھر کا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آپ جا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، السلام علیکم۔
طواف نفلی ہو یا فرضی ہو، اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک وہ سنت ہے۔ کوئی آدمی حدود حرم میں پرندے پالتا ہے، کوئی حرج نہیں، مرغیاں نہیں پالتے، پرندے بھی جائز، مرغیاں بھی جائز۔ کہتے جی کہ میں نے مکہ کے بازار میں ایک ایسی ویڈیو کیسٹ دیکھی ہے جس میں کعبہ شریف کے آباد کرنے کی تصویر ہے، یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ کو میں نے بنائی ہے مجھے پتا ہو نہ، تم نے تو بس دیکھی تو ہے، میں نے تو دیکھی بھی نہیں۔ کہتے اس وقت کیمرے تو نہیں تھے، اللہ کے بندے، کیمرہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، خیال تو موجود تھا نا، ایک تصور تو موجود ہے نا کہ ایسے تھا کعبہ، اس کے مطابق ایک فرضی تصویر بنا لیتے ہیں۔ یہ ضروری تھوڑے ہوتا ہے کہ اس وقت کیمرہ لے کے ویڈیو لے کے کھڑے تھے جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے، تصور تو موجود ہے نا کہ بھی یہاں ایک ٹیلا تھا اور غیر آباد جگہ تھی، پھر انہوں نے دیواریں کھودی، پھر پتھر رکھے، ایک تصور ہے، ایک تخیل ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ مجرموں کے خاکے شائع کر دیتے ہیں تو انہوں نے مجرم دیکھا ہوا تھوڑا ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا تھا، لمبا قد تھا، پتلا سا لگتا تھا، لمبوترا چہرہ تھا، ایک اندازہ ہوتا ہے، اس پہ وہ بنا لیتے ہیں، کبھی بالکل پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، عین مجرم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو تصور ہے، ایسی کوئی بات نہیں، باقی میں نے بیٹا دیکھی ہی نہیں ہے، مجھے کیا پتا ہے کیسی ہے کیا نہیں ہے۔ اگر میں ایک آدمی نے بیوی سے زبان سے کہا 3 طلاق، ایک ہوگی یا 3 ہوگی، احناف کے نزدیک تو 3 ہوں گی، لیکن بہرحال تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو۔ کہتے جی کہ گستاخ رسول کے لیے بد دعا کرنا ثابت ہے؟ ہاں بالکل ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ حضور نے بد دعا نہیں کی جب اس نے گستاخی کی، اتیبہ نے حضور کی شان میں اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ جنگل کے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر، تو اس نے بھی حضور کی گستاخی کی تھی، حضور نے اس کو بد دعا دی۔ اور حضور کے گستاخ کو تو حضور نے فرمایا کہ اگر جنگ مکہ کے موقع پر ایک آدمی تھا جو حضور کی شان میں بکواس کرتا تھا، حضور نے کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپا ہو تو قتل کر دو اس کے لیے کوئی امان نہیں۔ نہ تمہیں گستاخ رسول سے کوئی ہمدردی ہے، خدا کا خوف کرو، کم از کم اور نہیں تو ہمارے اندر غیرت ایمانی تو ہو، ہم کچھ نہ کر سکیں، نفرت تو کریں۔ میں نے ایک آدمی سے قرضہ لیا 30,000، ادا کرنا ہوگا، 1 سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جب تم نے خود قرضہ لیا، مقروض ہو، تم کیا زکوٰۃ دو گے؟ پہلے اپنے قرضے تو اتارو۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، درود ابراہیمی۔ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، وہ بار بار عمرہ کرتا ہے، تو ہر دفعہ اس کو اس طرح پھروانا ہوگا؟ بالکل پھروانا ہوگا۔ تو حکیم نے تو نہیں کہا عمرہ کرو، نہ کرو، کرو گے تو پھروانا پڑے گا، اس طرح بال ہوں یا نہ ہوں۔ بندہ یہاں 12 سال ہو گئے ہیں ٹھہرا ہوا ہے، حقوق زوجیت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ آپ کی بیوی کا حق ہے، وہ وہاں بیٹھی ہے، آپ 12 سال مشکلات میں یہاں بیٹھے، اس کو بلا لو، نہیں بلا سکتے طلاق دو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک عورت کو معلق بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا دو، نہ طلاق دیتے ہو نہ حقوق ادا کرتے ہو، وہ عورت جائے کہاں؟
صاف بات ہے، اسلام کا حکم ہے یا تو حقوق ادا کرو ورنہ طلاق دے دو، تاکہ وہ بیچاری کہیں اور شادی کا، اس کی 12 سال کی زندگی تم نے برباد کر دی تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم لوگوں کو دم بھی دینا ہے اور ہم نے جو تمتع کی قربانی نہیں کیا تھا وہ بھی ادا کرنا ہے۔ اگر ہم مل کے ایک گائے لے لیں، بالکل گائے میں 7 بکری ہیں، مل کے لے لیں، مجھ سے 2 روزے اور 2 روزے خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، توبہ کرو، روزے رکھو۔ اگر تم نے روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کیا ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ کہتے جی کہ آج کی انگریزی تہذیب جس طرح عورتوں کی آزادی کے لیے شرانگیز کوششیں کر رہی ہے، اگر بعض طلباء پر استاد سختی کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو سختی کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ انگریز جو شرانگیزی کر رہا ہے سختی کر رہا ہے، وہ بھی طریقے سے پھیلا رہا ہے نا بے حیائی۔ تم طریقے سے خیر پھیلاؤ، عقل سے پھیلاؤ، سختی کا کیا مطلب ہے؟ سختی سے تو آج اپنی اولاد نہیں مانتی تو طالب کیا بنیں گے؟ وہ کہیں گے ایسے استاد کو 3 طلاق، السلام علیکم، جا رہے ہیں اور ڈھونڈ لیں گے استاد کو، استاد مر گئے۔ اللہ کے بندے تم اپنا حالات ایسے پیدا کرو، تم خود نمونہ بن جاؤ طلباء کے لیے، اور تم تقوی کے اس مقام پہ چلے جاؤ کہ تیری زبان سے نکلا ہوا حرف جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ میرے نانا مرحوم تھے، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو زیارت ہی نہیں کی، سنا ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا جمال بھی دیا تھا، بہت بڑے عالم بھی تھے، میرے والد صاحب سے بھی بڑے عالم تھے، والد صاحب شاید ابھی پڑھتے تھے تو اس وقت بھی وہ پڑھاتے تھے، عالم تھے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں لوگ سناتے ہیں، ہم نے تو سنا نہیں، نہ ہم نے دیکھا، نہ زیارت کی، کہ وہ جہاں بھی جلسہ ہوتا، تقریر ہوتی حضرت کی، تو 200 300 بندے تقریر کے بعد کھڑے ہو کے توبہ کرتے تھے، کوئی چوری سے، کوئی زنا سے، کوئی ڈاکے سے، کوئی گناہوں سے۔ اللہ نے ایسے اثر دیا تھا زبان۔ آپ حیران نہیں ہوتے کہ بھئی ایک آدمی ہے معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، اکیلا جاتا ہے، پاؤں میں لکڑی کے کھڑاوے پہنے ہوئے ہیں اور 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ تم تو مسلمانوں کو کافر بنا سکتے ہو، کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ بے نمازی کو کبھی نمازی نہیں بنایا، جو نماز پڑھتا ہے اس کی گردن کھا گیا ہے کہ تم یہ کیا کرتے ہو اور یہ کیا نہیں کرتے ہو اور یہ کیسا کرتے ہو اور یہ کیسا نہیں کرتے۔ تو جو نماز بدبخت نہیں پڑھتا اس کے پیچھے پڑھو، اس کو تو اندر لے آؤ، جو پڑھ رہا ہے شکر کرو، کبھی کبھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا نعمان ابن ابی ثابت۔ نام آپ کا ابو حنیفہ تو کنیت ہے۔ میں ابھی ملک جائے گا، دعا کرو اللہ استودعکم اللہ۔ اگر کوئی آدمی زبردستی مجھے کوئی پیسے دے دے، وہ آگے میں نے، مجھے ضرورت نہیں، آپ نے غریبوں کو دے دی، اچھا کیا، آپ کو بھی ثواب ہے، پیسے والے کو بھی ثواب ہے۔ اگر میں بچپن سے ہماری زبانوں پہ چڑھ گیا ہے اللہ میاں، کوئی بات نہیں، یہ تو ادب کا لفظ ہے، احترام کا لفظ ہے، زبان پہ آ گیا، کوئی آدمی جیسے اللہ کے بجائے آدمی خدا کہہ دیتا ہے، کہتے ہیں اللہ میاں فضل فرما دے، یہ ہمارے ہاں ادب اور احترام کے لفظ ہیں۔ اگر وہ زبان سے نکالے گئے تو انشاءاللہ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو لفظ کہہ رہا ہے ادب سے کہہ رہا ہے یا نعوذ باللہ عداوت سے کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کا مقصد ہی ادب ہے، احترام ہے، اللہ جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا غياث أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أصرنا ولا تصر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لنا